السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کہانی کو آگے بڑھاتا ہوں۔ چلو نوشی، عباس نے کہا، میں نے اسے زندہ رہنے کا بہت موقع دیا لیکن اسے اسی انجام کو پہنچنا تھا۔ نوشی کی طرف سے عباس کو کوئی جواب نہ ملا، جیسے نوشی وہاں تھی ہی نہیں۔ عباس نے ادھر دیکھا جدھر نوشی کو ہونا چاہیے تھا، لیکن ادھر نوشی کا گھوڑا کھڑا تھا اور نوشی گھوڑے کی پیٹھ پر نہیں تھی۔ عباس کو نوشی زمین پر گری نظر آئی۔ عباس کود کر گھوڑے سے اترا اور نوشی تک پہنچا۔ نوشی کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے۔ عباس نوشی کے پاس بیٹھ گیا اور پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ نوشی درد سے کراہتی اتنا ہی کہہ سکی کہ بدبخت، مرتے مرتے تلوار میرے سینے میں اتار گیا ہے۔ یہ نوشی کے آخری الفاظ تھے اور اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ عباس کو پتہ ہی نہیں چل سکا تھا کہ نوشی کو اس کے منگیتر نے کس وقت اور کس طرح تلوار ماری تھی، اس لیے عباس بار بار نوشی سے کہتا تھا کہ وہ دور رہے۔ نوشی کس وقت اتنی قریب آ گئی تھی کہ اس کا منگیتر اس پر وار کر گیا۔ عباس بن طلحہ نے دونوں کی لاشیں وہیں چھوڑی، ان کے گھوڑوں کی باگیں اپنے گھوڑے کے پیچھے باندھی اور چل پڑا۔ وہ اتنی اچھی نسل کے گھوڑے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے ذرا سا بھی افسوس نہ ہوا کہ اتنی خوبصورت لڑکی ماری گئی ہے۔ اسے اطمینان ہوا کہ اللہ نے اسے اس فرض سے جو اس نے خود ہی اپنے لیے پیدا کر لیا تھا، جلد ہی سب کو دوش کر دیا ہے اور اس نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ اسی رات کی بات ہے، سری نوش اور نوشی بدوؤں کے جادوگر ہامون کو قتل کر کے بدو ملازم اور منگیتر کو سوتا چھوڑ کر وہاں سے چل پڑے تھے۔ وہ مطمئن تھے کہ منگیتر اور ملازم کو پتہ نہیں چلا کہ یہ دونوں یہاں سے چلے گئے ہیں۔ دونوں کچھ دور نکل آئے تھے۔ منگیتر کو موت اس طرف لے آئی تھی، ورنہ نوشی کو اور عباس کو خیمے سے غائب پا کر وہ ان کی تلاش میں کسی اور طرف چل پڑا تھا۔ پھر وہ اس طرف کیوں آ گیا؟ اس سوال کا ایک جواب تو یہ ہے کہ منگیتر کو عباس کے ہاتھوں ہی قتل ہونا تھا، اور اصل جواب بھی مل گیا۔ وہ اس طرح کہ جب عباس نوشی اور اس کے منگیتر کی لاشیں وہیں چھوڑ کر اور ان کے گھوڑے ساتھ لے کر ذرا ہی دور گیا تھا کہ اسے اسی طرف سے جس طرف سے منگیتر آیا تھا دوڑتے گھوڑے کے ٹاپ سنائی دینے لگے۔ عباس نے یوں نہ کیا کہ ادھر ادھر ہو کر یا کسی جگہ پر چھپ کر دیکھتا کہ اب کون آ رہا ہے۔ اس نے گھوڑا وہیں روک لیا اور آنے والے گھوڑ سوار کا انتظار کرنے لگا۔ گھوڑے کے ٹاپ بلند اور قریب تر آتے گئے۔ کچھ ہی دیر بعد شفاف چاندنی میں اسے گھوڑا اور گھوڑ سوار کا حلیہ نظر آنے لگا۔ وہ کوئی اکیلا آدمی تھا۔ صاف نظر آتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے۔ عباس نے اپنا ایک ہاتھ تلوار کے دستے پر رکھ لیا۔ وہ کوئی بدو ہی ہو سکتا تھا۔ وہ گھوڑ سوار اس جگہ رک گیا جہاں نوشی اور اس کے منگیتر کی لاشیں پڑی تھیں۔ وہ گھوڑے سے اترا اور دونوں لاشوں کے پاس بیٹھ کر انہیں دیکھنے لگا۔ چاندنی تو بڑی صاف تھی لیکن اتنی دور سے چہرہ نہیں پہچانا جاتا تھا۔ عباس کو یوں لگا جیسے وہ نوشی کا بدو ملازم ہے۔ عباس اس کی طرف چل پڑا۔ وہ بدو ملازم ہی تھا جو عباس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ عباس گھوڑے سے اترا اور اس کے پاس چلا گیا۔ اس ملازم سے اسے کوئی خطرہ نہیں تھا، ایک اس لیے کہ وہ ملازم تھا اور دوسرے اس لیے کہ وہ بدو تھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ بدو ملازم نے ڈھیری سی آواز سے پوچھا۔ اس بدقسمت کی موت ادھر لے آئی تھی، عباس نے کہا، اور تمہاری یہ شہزادی اس منگیتر کے ہاتھوں قتل ہوئی ہے۔ یہ شخص میری تلوار سے مارا گیا ہے۔ کیا تم ان کے پیچھے آئے ہو؟ میں شہزادی کے پیچھے آیا تھا، ملازم نے جواب دیا۔ بڑی اچھی شہزادی تھی، مجھے ملازم سمجھتی ہی نہیں تھی۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ بدو ملازم نے عباس بن طلحہ کو بتایا کہ منگیتر کس طرح اس طرف آ گیا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ جب عباس اپنے خیمے سے دور زینے اٹھا کر نکل رہا تھا تو اس ملازم کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ چونکہ چھوٹی حیثیت کا آدمی تھا اس لیے عباس سے یہ پوچھنے کی جرأت نہ کی کہ وہ زینے کہاں لے جا رہا ہے، لیکن یوں کیا کہ جب عباس نکل گیا تو ملازم نے اٹھ کر اسے دیکھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ ملازم نے عباس کو گھوڑوں پر زینے کستے دیکھا، پھر عباس اور نوشی کو گھوڑوں پر سوار ہوتے دیکھا اور پھر یہ دیکھا کہ وہ کس طرف گئے ہیں۔ اس نے یہ جرأت بھی نہ کی کہ نوشی کے منگیتر کو بتاتا کہ عباس اور نوشی کہیں چلے گئے ہیں۔ وہ اپنے خیمے میں جا کر بیٹھ گیا۔ خاصا وقت گزر گیا تھا۔ بدو ملازم نے نوشی کے منگیتر کو دیکھا کہ وہ خیمے سے نکل کر چند قدم آگے جا رکا تھا، ہامون کے خیمے کی طرف دیکھ رہا تھا۔
ذرا دیر وہاں رک کر منگیتر ہامون کے خیمے کی طرف چلا گیا۔ اس وقت ملازم اپنے خیمے سے باہر آیا اور منگیتر کو دیکھنے لگا۔ اس وقت بھی اس نے یہ ہمت نہ کی کہ منگیتر کو بتا دے کہ وہ دونوں تو کہیں چلے گئے ہیں۔ کچھ وقت بعد منگیتر دوڑتا ہوا اپنے خیمے کی طرف آیا۔ اس وقت ملازم آگے ہوا اور پوچھا کہ وہ کیوں دوڑا آ رہا ہے۔ منگیتر نے اسے بتایا کہ ہامون مرا پڑا ہے اور وہ بدو، عباس اور نوشی کہیں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تم ضرور جانتے ہوگے کہ بدو کہاں رہتے ہیں۔ نوشی کے منگیتر نے ملازم سے کہا، وہ بدو ہامون کو قتل کر کے نوشی کو اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ وہ یقیناً اسے اپنے گھر لے گیا ہے۔ تم آؤ اور میرے ساتھ چلو اور مجھے بتاؤ کہ یہ بدو کہاں کہاں رہتے ہیں۔ ان کے سردار سے مجھے ملواؤ۔ ملازم ابھی اسے کچھ بتا ہی نہیں سکا تھا کہ منگیتر دوڑتا اپنے خیمے میں گیا اور زین اٹھا لایا۔ اس نے ملازم سے کہا کہ فوراً اپنی زین اٹھا لائے اور گھوڑا تیار کرے۔ ملازم نے اسے بتایا کہ سیلینوش اور نوشی اس طرف نہیں گئے جدھر بدو رہتے ہیں، وہ فرمایا بلبیس کی طرف گئے ہیں۔ یہ بدو سیلینوش نہ فرما جائے گا نہ بلبیس۔ نوشی کے منگیتر نے قہر بھری آواز میں کہا، تم یہ بتاؤ کیا اس طرف بھی بدوؤں کے کوئی قبیلے رہتے ہیں؟ کیا تم سیلینوش کو جانتے ہو؟ منگیتر نے پوچھا۔ وہ کون سے قبیلے کا سردار ہے؟ نہیں، ملازم نے جواب دیا، میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ مجھے کچھ ایسا شک بھی ہوتا ہے کہ یہ شخص بدو ہے ہی نہیں۔ مجھے بھی یہی شک ہے۔ منگیتر نے کہا، وہ لڑکی کو لے اڑا ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ ملازم نے غلامانہ سے انداز سے بات کرتے ہوئے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ گھوڑا اتنی تیز نہیں دوڑا سکتا اور اگر کہیں لڑنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو لڑ بھی نہیں سکے گا۔ نوشی کا منگیتر اس قدر غصے میں اور ایسی جلدی میں تھا کہ ملازم کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کیا۔ گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑا دوڑا دیا۔ ملازم نے عباس کو بتایا کہ نوشی کا منگیتر تو چل پڑا لیکن خود وہاں زیادہ دیر رک نہ سکا۔ اس نے سوچا کہ اب اپنے ہی گھر چلا جائے اور واپس بلبیس نہ جائے۔ وہ شاہی محل کی سیاست سے تنگ آ گیا تھا۔ یہ سوچ کر وہ اپنے قبیلے کی طرف چلنے لگا تو اسے نوشی کا خیال آ گیا۔ اس نے سوچا کہ ایسا نہ ہو نوشی واپس بلبیس چلی جائے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا۔ آپ لوگ میرے ساتھ جڑے رہیے، آگے بھی اس کہانی کو رواں رکھوں گا۔